میں اپنے اور آپ کے 10ویں امام اور حجت خدا امام علی النقی علیہ ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں قصد دعا ہوں کہ وہ ہم سب کو اس عظیم معصوم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز آپ کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دور میں اور اسی طرح آج کے دور میں بھی مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو، شیوخ کو جو تانے دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک تانا یہ ہے کہ یہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک تو خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین حضرت کے مختلف ناموں سے پروگرام، سیمینار، کانفرنس وغیرہ ہوتی ہیں۔ ایک کانفرنس ہوئی تھی یا اجلاس، اجتماع، جو بھی نام رکھیں، خاتم المعصومین۔ یہ ہم کو جواب دینے کے لیے یہ اجلاس ہوا تھا۔ خاتم المعصومین، خاتم المعصومین یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ اس میں یہی دلائل دیے گئے ہیں کہ آخری معصوم ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو معصوم نہیں بنایا، کیونکہ معصوم انسان اپنی جد و جہد، قد و کاوش، تزکیہ نفس یا ریاضت کے ذریعے کوئی انسان معصوم نہیں بنتا۔ ہاں، عادل اپنی ریاضت سے بنتا ہے۔ ایک آدمی اگر عادل نہیں ہے، گناہوں سے سرزد ہوتے رہے ہیں، وہ توبہ کر لیتا ہے کہ یہ پشیمان ہو جاتا ہے ان گناہوں سے جو اس سے سرزد ہوئے تھے، آئندہ نہ کرنے کا خدا سے عہد کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، نہ صغیرہ کے قریب جاتا ہے، نہ کبیرہ کے قریب جاتا ہے، نہ بار بار صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، نہ اپنی شان کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، اس کو عادل کہتے ہیں۔ اسلامی عدالت میں ایسے عادلوں کی گواہی قابل قبول ہے۔ جب کسی خاتون کو خدا نخواستہ طلاق دی جا رہی ہو تو وہاں ایسے دو عادلوں کی موجودگی اور ان کی گواہی